امام کی یاد منانے والا وہ ہے جس کے دل میں کربلا ہو اور جس کی پیشانی میں سجدہ ہو اور جو ہر قسم کے تکلیف سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزر جائے اور جن کو تسلیم و رضا کا سبق ملا ہوا ہو، جن لوگوں کو تسلیم و رضا کا سبق نہیں ملا ہوا ان لوگوں کو امام کی یاد سے کیا بات ہے؟ امام کی یاد میں نیریٹو نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، داستان نہیں ہے، بیانیہ نہیں ہے، رونے کا نام نہیں ہے، اس خیال میں ڈھل جانے کا نام۔ اگر آپ اس خیال میں ڈھل جاتے ہو تو پھر ایک بات ہو جاتی ہے۔ ایک وہاں سبق آپ کو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جدید کہتے ہیں، ہر آدمی ذکر کرتا ہے جدید، یہ جدید کا دور ہے، یہ جدید کا دور ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جدید کا ذکر یا کسی کو جدید کہنا یا جدید کو دریافت کرنا ملکی حکومت میں، یہ اس کا کام ہے جو امام بن گیا ہے۔ تو جو جان پیش کر سکے وہ کہہ سکتا ہے کہ اور وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جابر سلطان سامنے کلمہ حق وہ کہہ سکتا ہے جس نے حق کی گواہی دی۔ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، مطلب یہ کہ ایسی گواہی پیش کی کہ جو کائنات میں آج تک سند ہے، تیری شہادت ہی معتبر ہے، یہ معتبر شہادت ہے۔ اور آپ لوگوں کی روز یہ جھوٹے قرآن کھاتے ہو، آپ لوگوں کی شہادت کیا ہوگی؟ تو یہ معتبر شہادت کی بات ہے۔ اس لیے اور وہ جاننے والے پہچاننے والے ہیں، جو لوگ جاننے والے ہوں اور پہچاننے والے ہوں۔ ایک خاندان کا واقعہ ہے کہ ہسٹری کے طور پر آپ نے پڑھا ہوا ہے، خاندان ایسا کہ آپ یہ سمجھو کہ نبوت پر اور بارگاہ رسالت پر جان ساری کے فرائض اسی خاندان نے ڈالے۔ یہ مذہب علی کے خطبے کی بات ہو رہی کہ آپ ہی مطلب تمام مراحل سے مردانہ وار اور خاموشی سے گزرنے والا یہی ہے کہ امام جو علی علیہ السلام ہے وہ شہادت پائی۔ شہادت پانا بات نہیں ہو رہی ہے، شہادت پانے کی بات جو ہو رہی ہے کہ کیا ان کے پاس طاقت ہے؟ طاقت ذوالفقار علی تو کا نام ہی ہے۔ طاقت والا انسان، جو لوگ علی سے نسبت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرفان بانٹنے والا ہے۔ جو لوگ جاننے والے ہیں کہ دور کی بات جاننے والے ہیں، دور جغرافیائی بھی اور تاریخی فاصلہ بھی۔ تاریخی کیا ہوتا ہے؟ 400 سال بعد کے واقعات بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام سے آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ کے حالات سے یاد کرنے والے کی پکار سے بدلے تھے سنتے ہیں۔ آج وہ اتنی طاقت والے ہیں کہ مطلب ذوالفقار حیدری بازو حیدر، اور اقبال دعا کرتا ہے کہ مجھے بازو حیدر عطا کر۔ اس پر کیا کہتا ہے؟ جنہیں نانے جوی بخشی حضور نے انہیں بازو حیدر بھی عطا۔ مطلب یہ ایک مقام ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ دونوں بات۔ اب اس شخص کو، اب یہ بھی میں واقعہ نہیں بیان کر رہا، واقعہ آپ نے تاریخوں پڑھا، شہادت ہوگی، کنجر لگ گیا، شہادت ہو جاتی۔ اب اس لیے عظیم بات کیا ہے؟ شہادت مقام ہے جو عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے شہید ہو۔ شہادت کا مقام یہ ہے کہ جن آپ کے پاس دو الفاظ کی گنجائش ہے، اور خنجر کے لگنے میں اور جان کے نکلنے میں، دو لفظ کی بات ہے، یہ ابھی دو عرب کی جان ہے۔ دو عرب کی جان سمجھ گئے کہ دو لفظ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس بات اسلام کا بھلا ہو جائے، یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں وصیت میرے بچوں کے نام کہ فلاں جگہ پر مال دفینہ ہے، فلاں فلاں واقعہ نہیں۔ آپ نے وہ دو لفظ یہ کہے کہ میں نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا۔ اور اتنی طاقت والا بندہ، اور جتنی طاقت والا بندہ اس سے زیادہ طاقتور بات ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں میری شہادت۔
اور اسی کہتے ہیں امامت. پھر امام ہے تو پھر یہ امام ہے. اگر تم لوگ اپنے دشمن کو یا اپنے قاتل کو معاف نہیں کر سکتے تو میں امام علی کا نام لینے کا حق نہیں. علی امام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے قاتلوں کو معاف. تو علی جو ہے نا ان لوگوں کا امام ہے. کن لوگوں کا امام ہے؟ جنہوں نے اپنے قوت کے باوجود اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے میں خاموشی اختیار کی. قوت کے باوجود فائٹ کر سکتے ہیں لیکن نہیں. فائٹ کرنے والے ہیں جس طرح آپ یہ کہتے ہو کہ علی جو ہے نبی جو ہے یہ خاتم نبوت ہے. علی خاتم خلافت کی. خلافت آپ پر ختم ہو گئی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ سب سے بعد میں آنے کے باوجود سب سے بڑے ہیں وہ خلافت میں سب سے بعد آنے کے باوجود سب سے بڑے کرتے ہیں. اس میں تقدیم و تاخیر کی بات ہی ہوتی ہے. آپ روز مشاہرہ کرتے ہو اب پڑھا شہر بعد میں آتا ہے. اس میں آپ کو کیا دقت ہوتی ہے؟ خدا کے وہ جو کہتے ہیں پہلے آنا چاہیے بعد میں آنا چاہیے وہ نہیں ماننے والے. جو بات امام مان گئے وہ نہیں مانتے. جو امام کی بات کو نہ مانے امام کے فیصلے کو نہ مانے وہ امام کی کیا لگتے ہیں؟ وہ امام کی کچھ نہیں لگتی. امام نے جو فیصلے کر دیے تم ان فیصلوں کو کیسے جھٹلاتے ہو؟ قوت والا جو بات مان گیا وہ تو کمزوری نہیں ہے وہ ایک بات ہے کہ اسی طرح بات ہے. اسے پوچھا گیا روحانی لوگوں نے پوچھا اس نے آپ نے بات کا مقام کیوں قبول فرمایا؟ آپ کے خلاف پہلے آنا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا کہ مطلب کہ نبوت کے بعد میں آئی ہے. سب سے بڑے بعد میں نبی آئے ہیں. میں مطلب وہاں پہلے کیسے آ جائے مقام بعد میں آ جاتے تم میں سے کیا ہے؟ وہ اپنے مقام پہلے بھی اپنے ہی مقام ہے. کیا کہا؟ پہلے مقام بھی اپنے ہی ہے. تو اسلام تو ایک ہے اور تم نے اسلام کے اندر جب بائیفرکیشن کر دی ہے ان کا امام کی یاد بنا دے. اور غلام جدید کہنے والے دو میں جائیں گے اپنے آپ سے. جن لوگوں نے اپنا نام اس لیے رکھا ہے کہ آج میں محرم کے دن بیٹے کا ولیمہ کر رہا ہوں وہ تو سیدھا زیادہ بدلے میں لانتی ہے جنت میں جائے کہ نہ جائے. اور ایک مسلمانوں کے جذبات جو تاریخی جذبات ہوں چاہے حقیقی نہ بھی ہو جن پر رات کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں آج تاریخی جذبات چاہے حقیقی نہ بھی ہو مسلمانوں کے وہ جذبات جو تاریخی ویسے ہیں ان کے دل میں ان جذباتوں کو مجروح کرنے والا عرفان نہیں پاتا. یہ حقیقی بات ہے. علم مل سکتا ہے عرفان یہ بات بھی نہیں. اس کے بعد دیکھو تمام شہادتوں کے باوجود آپ کی طاقت آپ کی شہادت امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور امام حسین اور یہ ہے اور تمام جو مقامات ہیں اسلام کے اوپر نثار ہونے والے اسلام پر جان نثاری کا یہ عظیم واقعہ اور یہ عظیم واقعات یہی اسلام کی قوت ہے. تو اسلام کی قوت کو اگر آپ نہیں پہچان سکتے امام کی یاد کو تقریب کے طور پر مناتے ہو ریچول کے طور پر مناتے ہو او آ گیا محرم پھر لباس کا کالے کے لباس کا انتظام کرنا تھا پھر لباس کالا رنگ چٹا واقعات خراب دماغ یہ پیچھے اور وہ سارے کے سارا ادھر خیال ادھر نظر دل لفظ لفظ کچھ کام کے کدھر سے کدھر نکلی جا رہی. یہ واقعات جو سارے کے سارے ہو رہے ہیں ان واقعات سے وہ بڑے احتیاط سے